عزیزوں و دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے میں ہم چرچا کریں گے، بات کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے دیالو پیغمبر ظلم و ستم کے گھیرے میں۔ تو حضرات آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھرمیوں نے بہت کوشش کی کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، اسلام کا پرچار بند کر دیں، لیکن انہیں اس میں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کی جوت بجھانے کی مسلسل کوشش اور پھر نرنتر ناکامی۔ دشمنوں کے لیے یہ ایک دکھد بات تھی۔ ان کی عقل حیران تھی۔ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں کون سی چال چلیں؟ لیکن افسوس، ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سہارا اور مددگار تھے۔ بلاؤں کے طوفان میں ایک مضبوط دیوار تھے اور جو پورے قبیلے کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے۔ سارے خاندان کے وہ بزرگ تھے کہ انہی کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے پاس جمع تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ صاف تھا۔ مشرکوں کے لیے دل کا بخار نکالنے کا اچھا موقع تھا۔ اب نرمی اور دیا کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اب تو ظلم اور ستم کے تیز جھونکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا۔ اس میں سے جو جتنا ہی زیادہ آگے تھا اس کو اتنا ہی زیادہ گرو تھا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بدقسمت کو شرارت سوجھی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر بکری کی اوجھڑی لا کر ڈال دی۔ اس بدتمیزی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اپنایا؟ کیا ان کو برا بھلا کہا؟ کیا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیول اتنا کہا، اے مناف کے لوگوں، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ؟ اسی پرکار ایک بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدقسمت نے آپ کے مبارک سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائی اور آپ کے سر کو دھونے لگی۔ آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل تڑپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی رو مت، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب کچھ دنوں تو خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ، ناک میں دم کر دیا۔ رہا ابو جہل تو وہ رات دن گھات میں رہتا، کبھی گنڈوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی لمپٹوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا پردرشن کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدقسمت اپنوں آپ کو مارنے کی سوچتے، آپ کی ہتیا کرنے کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے، ان کی حرکتوں پر اپنی بیزاری اور نفرت ظاہر کرتے، بہت ہی دکھ کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو کیول اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ اللہ کے پاس سے کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اس پر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستانے لگے۔ وہ سب چاروں اور سے ٹوٹ پڑے اور اتنا مارتے کہ پھر انہیں کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکے، اور ان ظالموں کو ان کی بری حرکتوں کرنے کی آزادی رہی۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے کب تھے؟ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، کیونکہ انہیں تو اپنی جان سے زیادہ اپنے رسول کی جان پیاری تھی۔ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے پری تھا اور ان کی روح کے لیے سکون اور شانتی کا سامان تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ رہا کہ آپ بہت دکھ کے ساتھ فرماتے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ صدق اللہ العظیم۔